نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون۔ سب سے پہلے تو میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے قائدین، ان کے اکابرین، خاص طور پہ پیر افضل حسینی صاحب، عمران حسینی صاحب، طلحہ صدیقی صاحب، حافظ طیب اسلام صاحب، مولانا صدقت اللہ صاحب، اور اسی طرح جمعیت اہل حدیث سرگودا کے رہنما مولانا ابوبکر صدیقی صاحب، مولانا ثاقب ربانی صاحب، عیدر رحیم صاحب اور دیگر رفقا کا کہ جنہوں نے آپ سے ہم کلام ہونے کا موقع عنایت فرمایا۔ معزز صاحبین گرامی قدر، رات کا پچھلا پہر ہے اور وقت بہت گزر چکا ہے۔ میں تیزی سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھ کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ قرآن پاک اور احادیث رسول کا اسلوب اٹھائیے، پورے قرآن پاک کا اسلوب دیکھیے، پوری احادیث کا مطالعہ کیجیے کہ جہاں جہاں بھی نبی کے بعد نبی آنے کی گنجائش موجود ہوتی، وہاں پر ابراہیم اپنی ذریت میں سے نبی مانگتے، وہاں پہ عیسیٰ مبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد کی بات اور بشارت دیتے۔ لیکن قرآن پاک شروع ہوا، قرآن پاک میں متقیوں کی ایک نشانی بیان کی، دوسری نشانی بیان کی، تیسری نشانی بیان کی۔ یہ نشانیاں بیان کرتے کرتے ابھی پہلا ہی پارہ ہے، پہلا ہی صفحہ ہے، والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور متقیوں کی نشانی یہ ہے جو اس وحی کے اوپر ایمان لے کے آتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی، وما انزل من قبلک، اور اس کے اوپر بھی ایمان لے کے آتے ہیں جو اس سے پہلے نازل ہوئی۔ پورا قرآن پاک رسول اللہ سے جب خطاب کرتا ہے، کوئی ایک آیت دیکھیے، کوئی ایک حدیث دیکھیے کہ جہاں پہ بعد کا لفظ موجود ہو، قبل کا لفظ تو موجود ہے، قبل اور بعد تو آپ لوگ سمجھتے ہیں قبل کا اور بعد کا مطلب، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے آنے والی وحی کا بھی ایمان رکھتے ہیں اور اس کے پر بھی ایمان رکھتے ہیں، لیکن اس کے بعد سیدھا اسی آیت کے اندر عقیدہ ختم نبوت بیان کر دیا گیا، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور اس کے بعد ایمان رکھتے ہیں تو قیامت کے اوپر ایمان رکھتے ہیں کہ قیامت کو قائم ہو سکتی ہے، رسول اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، رسول اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، رسول اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ یہ قرآن کی آیتیں متعدد آپ علماء سے سن چکے، چند حدیث کے اوپر غور کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا فاجملہ واحسنہ، میری اور سابقہ انبیاء کی مثال ایک محل کی بھی رسول اللہ نے اس شخص کی طرح ہے جو ایک گھر بناتا ہے، بڑا خوبصورت، بڑا ہی خوبصورت گھر بناتا ہے، الا موضع لبنہ، اس میں ایک اینٹ چھوڑ دیتا ہے، فجئت انا، بس میں آ جاتا ہوں، واتممت تلک اللبنہ، اور اس اینٹ کو پورا کر دیتا ہوں۔ اس حدیث میں رسول اللہ نے اس شخص کی اور نبوت کے محل کی مثال دی، اور کتنی اینٹوں کی بات کی، کتنی اینٹیں کم ہیں؟ ایک ہی۔ کیا رسول اللہ نے کہا 2 اینٹیں کم ہیں، 3 اینٹیں کم ہیں؟ کتنی اینٹیں کم ہیں؟ ایک اینٹ، فجئت انا، بس میں آ گیا اور میں اس بلاک کے اندر اس اینٹ کی جگہ پہ فکس ہو گیا، محل نبوت مکمل ہو گیا، تعمیر نبوت مکمل ہو گئی، اور میرے سر کے اوپر ختم نبوت کا تاج رکھ دیا گیا۔ اب میرے بعد کوئی بھی آئے گا، وہ دجال تو ہو سکتا ہے، کذاب تو ہو سکتا ہے، لیکن وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ حتیٰ کہ آپ حیران رہ جائیں گے، حضرت عمر ایک دن تورات کو اٹھائے ہوئے بڑے شوق سے مطالعہ کر رہے ہیں اور خوش ہوتے چلے جا رہے ہیں، رسول اللہ کے چہرے کے بدلتے ہوئے رنگ کو نہیں دیکھ رہے، ماتھے پہ تیوری پڑ چکی،
ساتھیوں نے مخاطب کیا تیری ماں تجھے گم پائے، رسول اللہ کے چہرے کی طرف نہیں دیکھتا، تو رسول اللہ نے اس وقت میرا اور آپ کا منہج بیان کیا، میرا اور آپ کا عقیدہ بیان کیا، جس کے اوپر اہل سنت علماء کا اتفاق ہے۔ اگر موسیٰ بھی ظاہر ہو جائیں، لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی لضللتم عن سواء السبیل، اگر موسیٰ بھی آ جائیں، موسیٰ رسول ہیں، پیغمبر ہیں، اگر وہ بھی آ جائیں، میرے آنے کے بعد اگر موسیٰ بھی آ جائیں اور مجھے چھوڑ کے تم ان کی پیروی کرنا شروع کر دو، لضللتم عن سواء السبیل، تم سیدھے رستے سے گمراہ ہو جاؤ گے۔ نبی کے بعد موسیٰ بھی آ جائیں اور ان کی نبوت کو بھی مان لیا جائے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ لو کان موسیٰ حیا، اگر موسیٰ زندہ ہوں، وعدہ کا نبوت ہی اور میری نبوت کو پالے، فتبعنی، اور بعض روایات میں لتبعنی، وہ میری اتباع کیے بغیر نہ رہے۔ یہاں پر بہت سے لوگوں نے، بات مختصر کرتا ہوں وقت کافی بیت چکا ہے، بہت سے لوگوں نے اشکال پیدا کیے، ایک مسئلہ ختم نبوت کا اور ایک مسئلہ محافظین ختم نبوت کا۔ ختم نبوت کا مسئلہ رسول اللہ کے ساتھ ہے اور محافظین ختم نبوت کا مسئلہ کس کے ساتھ ہے؟ صحابہ کے ساتھ ہے۔ ختم نبوت کے چوکیدار کون ہیں؟ ختم نبوت کے چوکیدار کون؟ محافظ کون؟ وفادار کون؟ پہرے دار کون؟ نبی کے پروانے کون؟ نبی کے دیوانے کون؟ اور آج اس آواز کو چلاس اور دیا میر تک پہنچ جانا چاہیے۔ آپ کی آواز یہاں سے چلے اور تک نہیں جا رہی، آپ نے لندن تک کہاں پہنچانی ہے؟ آپ نے اونچی آواز میں اس نعرے کو چلاس اور دیا میر کے اس ملعون کے کانوں تک پہنچانا ہے جس نے یہ جرأت کی، شرافت اتار اٹھا، کہا میرا نام یہ ہے، میں فلاں ابن فلاں کا بیٹا ہوں، اب میں توہین کرنے لگا ہوں، کسی کے باپ میں جرأت ہے تو پرچہ کاٹ کے دکھائے، بتائیے ریاست کہاں ہے، ریاست کی رٹ کہاں ہے؟ ایس ایچ او کو نام لے کے چیلنج کرتا ہے اور چیلنج کرنے کے بعد قانون توڑتا ہے، آئین ہاتھ میں لیتا ہے، دستور ہاتھ میں لیتا ہے، سیدنا امیر معاویہ کے اوپر تبرہ کرتا ہے، سیدنا ابو سفیان کے اوپر تبرہ کرتا ہے۔ اس ملعون کے کان تک اور انتظامیہ کے کانوں تک یہ بات پہنچنی چاہیے۔ جس طرح ہم ختم نبوت کے اوپر ایک ہے، جو بندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، ختم نبوت کے لیے اگر ایک ہے تو دفاع صحابہ کے لیے بھی اہل حدیث بھی ایک ہے، جو بندی بھی ایک ہے، بریلوی بھی ایک ہے۔ پھر نعرہ بلند کیجیے، صحابہ 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 صحابہ۔ اللہ کی قسم آپ سے یہ وعدہ لینا ہے، ابو بکر کی صداقت کی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو، عمر کی عدالت کی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو، عثمان کی شہادت کی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو، علی کی شجاعت کی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو، حسن و حسین کی سیاست کی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو، اور سیدنا امیر معاویہ کی قیادت اور سیاست کی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار صحابہ، ختم نبوت کے پہلے گواہ، صحابہ ختم نبوت کے پہلے گواہ، ختم نبوت کے پہلے گواہ، ختم نبوت کے پہلے گواہ، نعرہ تکبیر۔ آپ بتائیے انہوں نے کیا سمجھا؟ عطا اللہ شاہ بخاری کے بیٹے مر گئے، مفتی محمود کے بیٹے دنیا سے چلے گئے، نورانی صاحب کے بیٹے دنیا میں نہیں رہے، علامہ احسان الہی ظہیر شہید کے بیٹے مر چکے ہیں۔ اس بدبخت نے میری اور تمہاری غیرت کو للکارا اور یہ بات کہی، کسی میں جرت ہے، کسی کے باپ میں جرت ہے، اور مجھے دکھ ہوا، افسوس ہوا، میں نے سلہ والی میں قدم رکھا، ساتھی آئے، اس سلہ والی کے اندر انتظامیہ نوٹ کرے، ایک ملعون نے رسول اللہ کی شان میں گستاخی کی،
آپ کے نام کا وہ شخص ہے، اس کے اوپر 295 سیڑھی لگ رہی، آپ سب مطالبہ کرتے ہیں اس کے اوپر بھی لگنی چاہیے۔ یہ عجیب مذاق ہے کہ قانون تو موجود ہے، قانون کو حرکت میں لانے والے انتشار پسند، قانون کو حرکت دینے کی کوشش کرنے والے فتنہ باز، آپ کی نظر میں شر پسند وہ نہیں ہے جو قانون توڑتا ہے، وہ ہے جو قانون کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہوتا ہے کہ قانون حرکت میں آ جائے، قانون حرکت میں آ جائے۔ اور یہ قانون پاکستان کا دستور ہے میرے بھائیوں۔ جس موضوع پہ کانفرنس رکھی ہے ختم نبوت، کیا پاکستان کے آئین میں قادیانی کافر ہے کہ نہیں؟ قادیانی پاکستان کے آئین میں کافر ہے نا؟ کیا وہ پاکستان کے آئین سے مخلص ہو سکتے ہیں؟ جو آئین ان کو کافر کہہ رہا ہے، جو آئین ان کو عقلی، ایک بات اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں نے اپنی کتاب قادیانیت کا آخری چیپٹر اس موضوع پہ بند ہے کہ میں علماء کے اس طبقہ فکر سے تعلق رکھتا ہوں جو قادیانیوں کو مرتد بھی سمجھتا ہے۔ کیوں؟ قادیانی ایک ایسی قوم ہے، اور یہ بات آئی ہے تو انتظامیہ نوٹ کرے، ہم ان کو اقلیتوں کے حقوق کیوں نہیں دینا چاہتے؟ اقلیت وہ ہوتی ہے جو اپنے آپ کو غیر مسلم کہے، جو اپنے آپ کو کافر مانے، جو کہے میرا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اس کو تو میں اور آپ اقلیت کے حقوق دیں گے۔ لیکن جو کلمہ پڑھ کے کہے میں مسلمان ہوں اور پھر ختم نبوت کا انکار کرے، تو پہلا اجماع صحابہ کا، جیسے میرے بھائی نے نعرہ لگایا، پہلا اجماع امت میں اگر کسی بات کے اوپر ہوا تو مسیلمہ کذاب کے قتل کے اوپر ہوا۔ صحابہ 12,000 کی تعداد میں نکلے، وہ 40,000 کی تعداد میں آیا، 28,000 کو صحابہ نے تحقیق کیا۔ تحقیق میں نے اور آپ نے نہیں کرنا، کس نے کرنا؟ اسلامی ریاست نے، اسلامی ریاست نے ان کو کافر ڈکلیئر کیا۔ وہ آج بھی کہتا ہے میں مسلمان ہوں۔ کتنی عقلی اور منطقی اور عام فہم بات ہے میرے بھائیوں، عام فہم۔ ایک پیپسی کولا ہے، ایک کوکا کولا ہے۔ پیپسی کولا والے کوئی اور برانڈ یا مکہ کولا، فلاں کولا بنا کے بیچو، ان کو اعتراض ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ اگر پیپسی کولا کا سٹیکر لگاؤ گے اعتراض ہوگا کہ نہیں؟ اگر کوکا کولا کا سٹیکر جیلی لگاؤ گے اعتراض ہوگا؟ انتظامیہ اور ادارے ہماری بات سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ اور دجال اور کذاب یہ اس رسول رحمت کا الفاظ ہے، اس رسول کہتے ہیں اسلام محمد کا مطلب ہے۔ آپ قادیانیوں کے بارے میں بڑے سخت فتوے دیتے ہیں، آپ قادیانیوں کو مرتد کہتے ہیں، آپ ان کو اقلیت مانتے۔ یہ میں کہتا ہوں رسول اللہ نے جو سب سے کم الفاظ بولے گئے دجال اور کذاب، دونوں مبالغے کے صیغے ہیں۔ علماء جانتے ہیں مبالغے کا صیغہ ہے، اور اگر کسی کے ذہن میں یہ اشکال آتا ہے، جیسے حضرت علی کی حدیث بار بار ایک خاص مقامِ ذکر پیش کرتا ہے، اما ترضیٰ ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ۔ یہ حضرت علی کی جو روایت ہے مشہور، کہ حضرت علی کو پیچھے چھوڑ دیا، لوگوں نے آگے کہا اچھا ہاں گرمی بڑی ہے، ہاں کمزور لوگ پیچھے رہ گئے۔ حضرت علی کو غصہ چڑھ گیا، حضرت علی رسول اللہ کے پاس چلے گئے کہ مجھے ہی پیچھے چھوڑ کے جانا ہے جہاد میں۔ تو رسول اللہ نے کہا تھا اما ترضیٰ ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، علی تو اس بات کے اوپر راضی نہیں ہے کہ تیری میری مثال ایسی ہے جیسے موسیٰ کی ہارون کے ساتھ ایک جملہ کہا تھا، ایک جملہ کہا تھا وہ ہم بھول گئے، اللہ انہ لا نبی بعدی، میرے بعد نبی نہیں آئے گا۔ اور یہاں سے ان لوگوں نے ایک مسئلہ حل کیا کہ جی علی جو ہے وہ خلیفہ بلا فصل ہے، کیونکہ رسول اللہ نے مثال دی تھی ہارون اور موسیٰ کی، موسیٰ کے بعد جیسے ہارون ہے ویسے رسول اللہ کے بعد حضرت علی ہے۔ عقل پہ دیکھے پڑتا، اتنی سی بات پڑھی، اگلی بات سنی نہیں۔ اگر آپ کی یہ دلیل بھی مان لی جائے تو ایمانداری سے بتائیے، آپ سب کو پتا ہونا چاہیے حضرت ہارون حضرت موسیٰ کی زندگی میں فوت ہو گئے تھے کہ بعد میں رہے تھے؟ فوت ہو گئے تھے، حضرت موسیٰ کی زندگی ہی میں فوت ہو گئے تھے، تو بعد میں خلیفہ بننا کیسا ہے؟ تو یہ عقل کے اوپر پردے ہیں، عقل کے اوپر پردے ہیں۔ آخر میں یہ قرآن پاک کی ایک آیت بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا، جتنا مجھے وقت ملا وہ تقریباً مکمل ہو چکا ہے۔ آپ یہ آیت سنتے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد آپ میں سے صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں بن سکتے۔ دیکھیں رسول اللہ کے گھر
اس کے بعد ابراہیم پیدا ہوئے، لیکن رسول اللہ کے اوپر یہ آیتیں نازل ہو چکی تھی، ان کو پتا تھا یہ میرا بیٹا مرد نہیں بن سکتا، لیکن ساتھ ہی یہ ایک خبر غم ہے، لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اعزاز بھی نازل کیا، اگرچہ آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن آپ کے سر کے اوپر ختم نبوت کا تاج رکھ دیا گیا۔ اب ایک ترجمہ خاتم النبیین کا رسول اللہ کرتے ہیں، اور اس کا ترجمہ کیا ہے؟ لا نبی بعدی، لا نبی بعدی۔ اور ایک ترجمہ مرزا ملعون اور اس کے ماننے والے کرتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ نبی تراش مہر، نبی تراش مہر، یعنی ایسی مہر جو نبی تراشتی ہو۔ آج کے بعد کوئی قادیانی آپ سے ملے، آپ نے اس سے یہی سوال کرنا ہے، اگر تیرا عقیدہ یہ ہے کہ اس کا مطلب نبی تراش مہر ہے، تو پھر تیرا سارے کا سارا فلسفہ غلط ہے، کیونکہ اس آیت میں نبی کا جو صیغہ واحد استعمال ہوا، تسنیہ استعمال ہوا کہ جمع استعمال ہوا ہے۔ آپ قادیانیوں سے پوچھ لیجئے کہ مرزا غلام احمد قادیانی سے لے کے رسول اللہ کے درمیان کوئی نبی آیا ہے؟ کہیں گے نہیں۔ قیامت تک آئے گا؟ نہیں۔ یہاں پہ نبی تراش مہر اگر ٹرانسلیشن ہے تو وہ کم از کم کتنے نبی آنے چاہیے تھے؟ کم از کم کتنے نبی آنے چاہیے؟ تین۔ اب تیرا عقیدہ درست مانے، تیرا فلسفہ درست مانے، تیرا ترجمہ درست مانے، تو خود جو ترجمہ کرتا ہے اس میں بھی تو جھوٹا ہے، کیونکہ کم از کم تین نبی۔ اور یہ ایسا بدبخت اور ملعون ہے، ایسا بدبخت اور ملعون ہے میرے بھائی ثانی صاحب، رسول اللہ کی توہین والے الفاظ بیان کر کے خون کھول پڑتا ہے، اور اس کے ماننے والے وہ یہ بکواس کرتے ہیں محمد، نعوذ باللہ، محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور پہلے سے بڑھ کے ہیں اپنی شان میں۔ محمد جس نے دیکھنے وہ اکمل، غلام احمد کو دیکھے قادیان میں۔ لعنت ہے ایسے عقیدے کے دعویٰ کریں یہ رسول اللہ کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں توہین، حضرت عیسیٰ کے بارے میں، معاذ اللہ وہ شراب پیتے تھے، وہ ایسے تھے۔ کتاب کے اندر میں نے حوالے دیے ہیں، سارے علماء ذمہ دار بیٹھے ہیں، میرے جانے کے بعد آپ حوالہ پوچھ سکتے ہیں۔ حسین جیسے 40 بھی ہر روز میرے آگے پیچھے پھرتے ہیں، معاذ اللہ ابو بکر و عمر، معاذ اللہ تسمے باندھنے کی حیثیت ہے، معاذ اللہ فاطمہ نے، معاذ اللہ لعنت اسلام مرزائیوں پہ لعنت، مرزا گوبر پہ لعنت۔ آپ اندازہ کریں کہاں ہے وہ شیعہ جو اپنے آپ کو بڑے مہم سمجھتے ہیں اور قادیانیوں کے ساتھ گٹھ جوڑ بنایا ہوا ہے۔ فاطمہ نے مجھے اپنے پاس بلایا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور اپنے ٹانگوں سے کپڑا اٹھا کے مجھے سب کچھ دکھا دیا۔ یہ لعنتی انسان۔ اور جاؤ ابھی بھی آج بھی بخاری صاحب کے بیٹے زندہ ہیں، مفتی محمود کے بیٹے زندہ ہیں، علامہ احسان اللہ ظہیر شہید کے بیٹے زندہ ہیں، تمہیں چیلنج مباہلہ کرتے ہیں، قادیانیوں کو بھی اور ان کو بھی۔ قادیانیوں کو مباہلے کا چیلنج ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کذاب ہے، دجال ہے، افیونی ہے، غبی ہے۔ بچپن میں خود اپنا واقعہ لکھتا ہے، ایک جیب میں مٹی کا ڈیلا ہوتا تھا اور ایک جیب میں گڑ کا، اور میں مٹی کے ڈیلے سے استنجا کر لیا کرتا تھا اور کھانے وقت کئی دفعہ مٹی کا وہی ڈیلا منہ میں ڈال لیا کرتا تھا۔ میری شادی ہوئی، میں شادی کے قابل نہیں تھا، لیکن میرا معجزہ دیکھیے، 5 مہینے نہیں گزرے بچہ پیدا ہو گیا۔ علامہ شہید نے چنیوٹ نے کہا تھا یہ جو تم نے معجزہ بیان کیا یہ تیرا نہیں، تیری بیوی کا۔ یہ عجیب فلسفہ ہے، اور جا تجھ پہ لعنت ہے، اور آج تجھے تیرے خلفاء کو مباہلے کا چیلنج ہے۔ کسی خلیفہ میں جرت ہے تو احسان الہی ظہیر کے اس ادنا بیٹے کے ساتھ مباہلہ کر لے، اور دوسری طرف ان کو بھی چیلنج مباہلہ ہے۔ ابو بکر سے لے کے سیدنا امیر معاویہ تک اگر تم سمجھتے ہو کوئی صحابی جنتی نہیں ہے، تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل ونجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔